معروف صحافی دانشور اور برطانیہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب واجد شمس الحسن آج طویل علالت کے بعد لندن میں انتقال کر گئے۔ وہ یقیناً بھٹو خاندان کے دیرینہ دوست سمجھے جاتے تھے، لیکن دراصل واجد صاحب نے زندگی بھر جمہوریت، قانون کی بالادستی، انسانی حقوق، آزاد میڈیا اور صحافتی اقدار کے لیے آواز بلند کی۔ واجد شمس الحسن نے 1962 میں صحافتی سفر کا آغاز کیا اور محض 28 سال کی عمر میں پاکستان کے سب سے زیادہ شائع ہونے والے شام کے انگریزی اخبار ڈیلی نیوز کے ایڈیٹر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اب بعد میں انگریزی ہفتہ روزہ میگ ویکلی کے بھی ایڈیٹر مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں صحافتی پابندیوں کا سامنا کیا۔ تقریباً 40 سالہ صحافتی زندگی میں آپ کی تربیت اور نگرانی نے ملک کو نامور صحافیوں سے نوازا۔ واجد صاحب نے سخت ترین، بدترین اور کڑی ترین سینسرشپ میں حق گوئی کے سبق سکھائے۔ میں دیکھا کرتا تھا ایک ینگ صحافی کی حیثیت سے کہ جب اخبار بن جایا کرتا تھا، پھر آپ اس کو لپیٹتے تھے، اپنی گاڑی میں بیٹھتے تھے اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لے کے جاتے تھے، وہ چھدا ہوا اخبار واپس آتا تھا۔ عمران صاحب نے کیا باتیں یاد دلا دی۔ پورا شوب دور تھا جنرل ضیاء الحق کا، اور سینسرشپ تو ایسی سخت تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں پولینڈ میں مارشل لا لگا تھا۔ اب ہم جو حرکتیں کیا کرتے تھے وہ بھی بڑی خوب تر ہوا کرتی تھی۔ اس پہ ہم کوشش کرتے تھے کہ بٹوین دا لائنز کسی صورت سے اپنے ریڈرز تک صحیح خبر پہنچائے۔ تو یہ پریزیڈنٹ ریگن تھے امریکہ کے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مارشل لا از اگینسٹ دی پیپل، وار اگینسٹ دا پیپل، تو ہم نے وہ ہیڈ لائن لگا دی۔ یہ نہیں لکھا کہ پولینڈ کی بات کی ہے۔ وہ جناب ہمارے ہاں تو سینسر والے نے کہا کہ صاحب، میں نے کہا یہ تو پولینڈ کی ہے، یہ تو بات نکالی سے۔ آپ کو تو خیر یاد ہونا چاہیے کیونکہ آپ تو خود بھی وکٹم تھے کہ ایک دفعہ آپ نے کچھ ڈرگ اسمگلرز کے بارے میں خبر دی تھی کہ صاحب ان کو پکڑا گیا، سزا ہوئی اور پھر ان کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اس پر میرے خیال سے امریکن گورنمنٹ نے ضیاء الحق سے ڈائریکٹ پروٹیسٹ کیا تھا۔ میں تو بہت ینگ رپورٹر کی حیثیت سے دیکھتا تھا، وہاں فیض احمد فیض صاحب آتے تھے، نثار عثمانی صاحب آ رہے ہوتے تھے اور برنا صاحب آ رہے ہوتے تھے، اور پھر یہ جو روزانہ کی آپ کی جدوجہد ہوتی تھی کہ اپنی بات کہنا بھی ہے۔ کامران، آپ نے ایسا ذکر کر دیا کیونکہ اس میں ہم لوگ سب 24/7 کام کیا کرتے تھے، اور کام ایسا ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی خبر، اپنے کالم کو آپ اپنے ریڈر کے پاس پہنچائیں۔ صحافت کے ساتھ سیاست میں واجد صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے انتہائی قریبی دوست تھے، بہت ہی قریبی ساتھی تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو بھی جناب واجد شمس الحسن کی بے پناہ عزت کرتے تھے، جو ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں جاری رہا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سے واجد صاحب کے بڑے قریبی رابطے تھے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان 2007 میں میثاق جمہوریت کے معماروں میں جناب واجد شمس الحسن شامل تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں واجد شمس الحسن صاحب نے 2008 سے بطور پاکستانی ہائی کمشنر برطانیہ میں 6 سال خدمات انجام دی اور اپریل 2014 میں از خود ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اور 1 ماہ بعد مستعفی ہو گئے۔ واجد شمس الحسن صاحب پچھلے 2 سال سے علیل تھے اور 1.5 ماہ سے لندن کے رائل فری ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی نماز جنازہ جمعہ ریجن ماسک لندن میں ادا کی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔